آج ہی عطا فرما سب کے بچوں کو خوش رکھ۔ سنو اب نوٹ دینا کمٹیوں، اب باتیں سنیے میری انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگ منہ چھپا چھپا کے نکلتے تھے، وہ جملہ میری بولنے ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہم کہتے اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے کام بگڑ جائے، ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا اس بندے کا، وہ بھی اللہ کے نبی کا اگر چہرہ دیکھ لے تو ہمارا کام ہوتا ہوا بگڑ جاتا ہے، چھپ چھپ کے نکلا کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے۔ اللہ ذرا سنو، ایک دن نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، سامنے سے کتا آ گیا، وہ کتا بھی کھجل آیا ہوا تھا۔ جی اللہ تفسیر سورہ نوح پڑھیے قرآن شریف میں۔ جی ارے بتاؤ نا، پڑھیے نا، قرآن شریف بھی کم پڑھتے ہو تم لوگ، موبائل پہ لگے رہتے ہو دن رات، موبائل ہی اماں ہے اور موبائل ہی ابا ہے۔ جسے ضرورت کی بات ہے وہ موبائل چلاؤ، جی کچھ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، سو رہے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت لگا لی، یا کسی کوئی تقریر لگا لی، اچھی نعت شریف سن لی، نعت شریف تو سبھی اچھی ہوتی ہے، سمجھے، اور ممبر شریف پہ اچھا ابھی ہمارے اعظم بھائی نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی، ان سے پہلے یہ شاعر اسلام عامر ظفر صاحب، یہ باقاعدہ شاعر بھی ہے، مجھے جی معلوم بے ہے۔ شک۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ نور الدین منظر صاحب، اور ان میں بھی کچھ امام لوگ ایسے چھپے ہوئے ہوں گے جن کی بڑی سریلی بڑی پیاری آواز ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج سن رہے ہیں سب کی، اور مجھ سے اچھی تقریر کرنے والے ہوں گے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ آمین۔ اب وہ کتا، اس کا جسم سڑ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا بولو بیٹا؟ سڑ رہا تھا۔ سب لوگ نا بدبو آ رہی ہے، سب لوگ ناک دبا دبا کے جا رہے تھے، ناک دبا دبا کے سب لوگ جا رہے تھے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر۔ اس نے سوچا بیٹا میرا چاند بات نہیں، کتے نے سوچا سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ تفسیر روح بیان ہے۔ اللہ اللہ سنو، اب وہ کتے کو پتا چلا، اس نے سوچا چلو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، انہی کا دیدار کرو، سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، اگر کسی کے پاس جاتا کوئی لات مار دیتا ہے، کوئی ڈنڈا، کوئی پتھر، کوئی زبان، کوئی ہاتھ اٹھا کے ڈرا دیتا ہے۔ وہ کتا پریشان تھا، ایک چوراہے پر نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، کتا سامنے سے آ گیا، انہوں نے دیکھا گھن آ گئی، انہوں نے اپنا منہ گھما لیا، اللہ اللہ کتا ادھر کو آ گیا، پھر انہوں نے ادھر منہ گھما لیا، کتا ادھر کو آ گیا، انہوں نے منہ گھما لیا، اب کتا رو کر کے کہنے لگا مولا مجھے زبان دے دے، میں اللہ مولا تیرے نبی سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ کیا دے دے بولو؟ زبان۔ زبان دے دے، 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، جی وہ والی بولی جو وہ بولتے وہ عطا کر۔ اللہ نے قبول فرما لی، کتے کو زبان مل گئی۔ اب کتے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیارو آج کے بعد کسی کو حقیر مت سمجھنا، بے شک۔ پتہ نہیں تم میں کون ایسا اور ان میں کون ایسا، اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھیو۔ بے شک ہاں۔ جس آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، سمجھ لو وہ گیا، وہ ختم۔ بہت اچھی بات ہے سر، بے شک۔ وہ کتا آنکھوں میں آنسو اور رو کے کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی، دنیا مجھے دھتکار رہی تھی، کسی دروازے پہ میرا ٹھکانہ نہیں، نکل جاتا تھا لوگ ناک پکڑ کے رکھتے تھے، میں نے سوچا آپ اللہ کے مقدس نبی دیدار کر لوں، کچھ دل کو تسلی ملے گی، مگر آپ کے پاس آئے اپنے بھی رخ گھما لیا، چہرہ گھما لیا۔ اے اللہ کے مقدس نبی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائے مجھے میں جو کتا بنا
मखलूक बने या फिर अल्लाह ने बनाया? क्या अल्लाह ने बनाया? तो फिर गौर करो, अगर किसी को कुत्ता बना दे, किसी को नबी बना दे, तो क्या उसे नफरत करनी चाहिए? नूह अलैहिस्सलाम से कुत्ता ये कहता हुआ रोता हुआ समंदर में जाके डूब जाता है। नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए पूरी रात सजदे में आकर के कहने लगे, मौला तूने मुझे नबी बनाया, इंसान बनाया, अगर तू मुझे कुत्ता बना देता तो कोई क्या कर लेता? मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह पूरी रात रोते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम कितनों की हंसी मजाक ठट्टा बनाते हो, तुम कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो, हम कितने लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। देखो अपने अंदर झांक के प्यारे। अल्लाह, इमाम गज़ाली का नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो सुन लो। इनका था सीधा साधा था, भोला भाला था बेचारा। वो कहने लगा, सीधा आदमी ना जो भी बात कहता सीधी कहता, उसे लचक वचक कुछ नहीं आता, एकदम डायरेक्ट बोल देता। कहने लगा, सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? सीधे सीधे। दूसरा होता तो कहता, हुजूर अगर आप पर्दा कर गए, इंतकाल फरमा गए तो मैं आपके बगैर कैसे? डायरेक्ट बोले, सरकार आप मर गए तो मेरा क्या होगा? हालांकि उसमें बुराई नहीं थी, वो सीधा था। कहने लगा, वो बोले आके कब्र में मिल लेना जी। बोले कुछ दिनों के बाद उनका विसाल हो गया। अल्लाह, अब रोजाना कब्र पे जाकर तड़पता था, बेकरार था, परेशान रहता था। इनकी कब्र शरीफ मालूम है क्या? बगदाद में, मैं खुद हाजिर हूँ जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब गौसे पाक के मज़ार शरीफ गया तभी गया, करबला शरीफ गया। अब सुनो, अब हुआ यूं, हाँ एक बात रोक के कह दूं यार, ये दिल है ना, दिल तुम लोग बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, प्लॉट खरीदते हो, जमीनें खरीदते हो, सब कुछ करते हो, सब करते हो नहीं करते? बोलो अल्लाह ताला, मैं तो दिल से दुआएं देता हूँ, तुम इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल। आमीन आमीन। मगर प्यारो यार, थोड़ा ये देखो कि बड़े पीर साहब का मज़ार कहाँ है, हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार कहाँ है, सिरनी सिद्दी का मज़ार कहाँ है, हजरत शिबली का मज़ार कहाँ है, हजरत जुन्नून मिस्री का मज़ार कहाँ है, मारूफ करखी का मज़ार कहाँ है, समझे? और उधर आ जाओ, हजरत यूशा बिन नून का मज़ार कहाँ है, बिन नून का मज़ार कहाँ है, करबला शरीफ कैसी? अरे यार 1,20,000 या 30,000 लगते हैं, खर्च करते रहते हो। एक मर्तबा इनकी मोहब्बत में जाके ये दुआ किया करो और ये तमन्ना रखो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनका मज़ार शरीफ और जहाँ ये लोग रहते थे, जो इनका मदरसा था, वो जरूर देख के आओगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उलमा के लिए तो मैं खास कर दुआ करता हूँ, अल्लाह तू इनको इतना दे, अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख, इनको वो जगह जरूर दिखा। आमीन आमीन आमीन। बड़े पीर साहब ने कहा, अगर मेरे मदरसे से कोई निकल जाएगा ना तो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने कहा? बड़े पीर साहब ने। अल्लाह अल्लाह, सुनो अब क्या हुआ। उनकी कब्र पे वो जाता था, कहता था सरकार क्या हाल है, एक मरतबा दीदार करा दो। ख्वाब में आ गया, जब देखा तो आपकी कब्र शरीफ जन्नत की क्यारी बनी हुई थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। का सरकार फूली फूल है, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। कहने लगा सरकार आपकी कब्र जन्नत की क्यारी कैसे बनी? तो सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नमाजें बहुत पढ़ता था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं रोजे बहुत रखता था, जबकि नमाजें पढ़ना चाहिए और पढ़ा करना आप अच्छे। ये नहीं कहा मैंने हज इतने किए, मैंने ऐसा काम किया वैसे कि क्या कहा? तुम्हारी इस्लाह के लिए जुमला लेके जाना, कहा कि बेटा
ایک دن میں حدیث لکھنے بیٹھ رہا تھا، وہ دن کا میں نے تم سے کہا تھا کہ قلم دوات اٹھا کے لاؤ، وہی خادم لایا اٹھا کے، آپ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے بیٹھے اور یوں بیٹھے پاؤں کھڑا کر کے بچھا کے جیسے لکھتے ہیں، آپ نے قلم دوات وہاں پائی اور لکھنے حدیث شریف بیٹھے۔ حضرت امام غزالی کہنے لگے جب میں نے قلم کو دوات شیشی میں ڈالا، روشنائی لگانے کے لیے جب نکالا تو قبر تو اس قلم کی نوک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی، پیٹ بھرنے لگی۔ بولے میرے دل میں آیا چٹکی مارو اڑا دوں، مگر پھر سوچا رے تو کیوں کسی کے پیٹ پہ لات مارنے لگا؟ کسی کے پیٹ پہ لات مارنا یاد رکھنا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جھٹکا ماروں گرا دوں، مگر پھر دل میں خیال آیا اگر تو مکھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے یہ پیٹ بھر رہی ہے، اس کے پیٹ پہ لات مت مار۔ میں نے قلم کو روک لیا، وہیں پہ روک لیا، مکھی پیتی رہی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے سانس کو بھی تھوڑی دیر روک لیا تاکہ سانس لوں کہیں قلم ہل نہ جائے۔ اللہ اللہ، حضرت امام غزالی والے وہ مکھی نے پیٹ بھرا، روشنائی پی اور اڑ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اسی کے بدلے میں اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، مسلمانان رچھولا اور اراکین کمیٹی، سبحان اللہ۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کتوں پہ ظلم کیا، کتوں کے پیٹ پہ لات ماری، اللہ اللہ، کتنوں کے پیسے ہڑپ کرے، کتنوں کا دل دکھایا، بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھی کتنوں کو تکلیف دی۔ اللہ، پرانے لوگ تھے نا، جیسے یہ بزرگ ہیں، یہ ہیں، ان کے تو زیادہ عمر نہیں ہے، ویسے سفید بال ہو گئے، جلدی ہو جائے آج کل، سمجھے؟ اللہ برکتیں فرمائے۔ آمین آمین۔ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو پہلے بڑے بڑے روڈ چک روڈ تھے نہیں تھے، وہ لوگ بیل گاڑی نکل جاتی تھی، ارے بولو نا بزرگوں، آدھی نکل جاتی تھی۔ اب کیا ہے، آدھی اس والے کھیت والے نے کاٹ لی اور آدھا ادھر والے نے کاٹ لیا، اتنی پتلی بینڈ چھوڑی، اتنی پتلی۔ اب بھی صبح کو نا جب پھاوڑا مارتا تو یوں ٹیڑا ہی مار گیا، بہت اچھی بات ہے، دل میں جگہ کہاں گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پیٹ پہ لات مارنا چھوڑو، جتنے سماج کی کرام سماج کی جگہ تھی، گھورے تھے، جھاڑی جکاڑ گڑے، سب کھیت جوت جات کے سب کھیت بنا لیا، پیٹ نہیں بھرتا۔ جی، اگر اتنی دیوار ٹیڑھی ہے نا ایسی تو سگا بھائی سگے بھائی کا خون کا پیاسا ہو گیا، اللہ، دیوار سیدھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، بہت اچھی بات ہے، کہاں ہے یار؟ خالی ہم لوگ نعرے ہی لگا لیں، سب کچھ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں نعرے مطلب لگاؤ، مگر پیارے نعرے لگانے والا کیسا ہوتا ہے یہ بھی دھیان رکھیے تھوڑا سا۔ حضرت علی مولا کائنات کا جب نام آیا تو سنو، پنجتن پاک کے تب پیارا پڑھ رہے تھے، اللہ برکت دے فرمائے۔ آمین آمین۔ جب نام آیا مولا کائنات کا تو سنو، قرآن کی پہلے آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
اس آیت کے شان نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو. کیا ڈال دو بولو؟ شراب کے چند قطرے ڈال دو اور وہ تالاب پانی اس کا جو تھا وہ زمین میں خشک ہو جائے اگ آئے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چرنے کھا لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہم ہیں مولا کائنات کا نام لینے والے کتنا حرام حرام حرام. بہت اچھی بات ساری چیزیں ختم. ہے. ویسے پوچھ کے کہا میں مولا کائنات کا غلام ہوں. مولا یہ بھی دیکھا لقمے کتنے جا رہے ہیں اندر. بہت اچھی بہت اچھا پیغام. کبھی سوچا کس کا لقمہ گیا؟ کیا یار یہ دل میں نا جلن حسد کینہ بغاوت اس قدر ہو گیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں سفید کپڑے پہنے چہرہ اچھا وضو بنا رہے ہیں مگر نماز اندر سے میرا کالا کالا میری گندگی بھرے بڑا میری گندگی جلن حسد. پرانے لوگ یار بڑے اچھے تھے علم کم کا مگر بڑے سچے تھے. بات ماننی پڑے گی. اتنا ادب اتنی تعظیم اتنی تہذیب چھوٹے لوگ بڑوں کے سامنے بولتے نہیں تھے. بے شک ادب کرتے تھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا جناب. بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. پوچھو اگر دھوکے سے عادت ہو گئی نا تو ادھر ڈھائیوں میں پیڑ کے نیچے کھیتوں میں جلدی جلدی چھٹی آئی اور مساف کرا بھاگ گیا. پوچھو باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا اور آج کھانا کھا کے ابا کہہ گا لگائیے رے دو بیڑی. کون کہہ رہے ہیں؟ ابا بولا لگائیے رے یار دو بیڑی. پیٹ میں گیس اور تیری گیس کو نا مجھ کر لکیر نکالا کر خبر میں دیکھ بہت گیس بنا دیا. دیکھتا ہی نہیں کس کا مال ہے کس کا نہیں. آؤ ہڑپ سڑپ دو سب کچھ ختم. اللہ دکھاوا اس قدر ہے نا. یہاں تو خیر کم ہو رہا ہے. میں دیکھنے مل رہا ہوں جلسوں میں جاتے ہیں یہ لوگ سب لوگ تو ہوتا کیا معلوم ہے 500 کا نوٹ نیچے رکھیں گے اور آئے گا سب کو دکھاتے ہو اتنی موٹی گڈی اور 10 کے 2-3 دے کے چلا جائے گا. یہ کیا دکھاوا نہیں؟ جی ایمانداری سے بتاؤ بالکل سچی سچی. یہ دیکھا 500 کا کیوں رکھے تھے نیچے؟ کیا وجہ رکھنے کی؟ اور دوسری بات بتاؤں اگر نوٹ دے گا یہاں پہ تو ایسے ٹیڑھا کھڑا ہوگا تاکہ اس میں کیمرے میں میرا فوٹو آ جائے. بولا ہے کہ نہیں حد ہو گئی یہ دکھا بھی. 10 روپے اگر مسجد میں دے گا نا مسجد میں 10 روپے تو کروٹیں بدلتا رہے گا. یار ابھی تک میرا نام نہیں آیا. امام کو کیا ہو گیا بھائی؟ امام کو کیا ہو گیا نام؟ اور اتفاق سے یہ سامنے بیٹھے ان کا نام لے دیا اور ان کا نہیں آیا کیونکہ سامنے سے نظر پڑ گئی تو وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے قسم کھا لیتے. اب تم ذرا رہ کے دکھائیے بھائی کیا ہو گیا ہے. اللہ کی بہت اچھی بہت اچھی نصیحت. ذرا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی. بے شک یار اور اگر 3-4 منٹ کم ہو جائے نا 3-4 منٹ کم. بیچارے امام صاحب قرآن کی کوئی تفسیر پڑھ رہے تھے حدیث پڑھ رہے تھے مسئلہ سمجھا رہے تھے. 2 منٹ اگر بڑھتی ہو جائے نا تو اسے چونکے کاٹنے لگتی ہے. چونکے اب کاٹ رہی ہے جلدی وہ شیطان والی چونکے. ارے 2 منٹ نکل گئے کیا کر رہے ہیں 2 منٹ. تو کبھی گھنٹی کو کھڑے کو دے گا تو کبھی امام صاحب کو کبھی بھلا دے گا کچا امام ہوگا ہو جائے گا. اور مسجد سے الٹی سیدھی نماز پڑھ کے گیٹ پہ بولے یار یہ امام صحیح نہیں ہے بھائی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا یہ بھی کوئی امام ہے. اللہ کے بندو 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جاتے تو کیا مر جاتے؟ اگر مر بھی جاتے تو سب سے اچھی جگہ مسجد. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.